دانش بھائی نے پوری رات سونے نہیں دیا۔ میری پوری رات رونے میں گزر گئی، لیکن بھائی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے وہ ٹائم بھی گزر گیا۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ بھائی نے مجھے آزاد کیا اور کہا آپ جاؤ، جا کر سو جاؤ، امی اٹھنے والی ہوگی۔ میں بڑی مشکل سے چل پا رہی تھی کیونکہ میرے جسم میں بہت درد تھا۔ میں بہت تھک گئی تھی۔ میں دیوار کی ٹھیک لیتے لیتے کسی طرح اپنے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور جاتے ہی بیڈ پر گر پڑی اور مجھے فوراً نیند آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امی نے اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا امی رات سے میری طبیعت خراب تھی، مجھے نیند نہیں آئی، اب تھوڑی سی آ رہی ہے، مجھے کچھ دیر سونے دے۔ امی نے کہا چلو بیٹا، اللہ میری بچی کو اچھی صحت دے، چلو تم آرام کرو۔ میں پھر جا کر چادر اوڑھ کر سو گئی۔ میں دن دوپہر تک سوئی رہی۔ تھوڑی سی میری آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا یہ آواز تو سنی سنی سی لگتی ہے۔ میں اٹھی، جلدی سے واش روم میں فریش ہوئی، ابھی کپڑے ہی چینج کر رہی تھی کہ امی کی آواز آئی، شیزہ بیٹا جلدی نیچے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں جب نیچے آئی تو دیکھا اسد کی فیملی آئی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ میرے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں، اور میں نے دیکھا گلابو بھی ساتھ ہے، اور میرا بھائی اسے تکتے ہی جا رہا تھا، اور وہ بھی کبھی کبھی چور نظروں سے دیکھ لیتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا بھائی بڑا شاطر ہے، اسے اپنے محبت میں لا کر ہی چھوڑے گا۔ میں جا کر امی کے پاس بیٹھ گئی۔ اسد کے ابو نے کہا بھائی صاحب، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کا رشتہ قبول کریں۔ میرے ابو نے کہا بھائی میں تو آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں، لیکن میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اور ابو اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ مجھے اور دانش بھائی کو بھی اوپر لے کر کہا۔ ہم اوپر چلے گئے۔ ابو نے کہا شیزہ بیٹا اب تم بتاؤ کیا کہوں میں ان کو، کیونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، اگر تم کہو گی تو میں تمہارا ہاتھ دوں گا۔ تو میں نے ابو کی آواز کاٹتے ہوئے بولا ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اسد دانش بھائی کا اچھا دوست ہے، مجھے امید ہے بہت خوش رکھے گا۔ پھر ابو نے بھائی سے پوچھا تو بھائی نے بھی جلدی سے کہا ابو اسد بہت اچھا لڑکا ہے، آپ ذرا بھی دیر نہ کریں، ایسے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے میں پھر ہاں کرتا ہوں۔ ابو نیچے چلے گئے اور مجھے کہا شیزہ باجی ایک کام کرو، کچھ دن تم گلابو کو کہو یہاں رہنے کے لیے، کیونکہ اب رشتے کی بات ہو گئی ہے، وہ آسانی سے رک جائے گی۔ میں نے کہا بڑے چلاک ہو بھائی، موقع پر چوکا۔ ہم نیچے آ گئے اور میں آ کر گلابو کے پاس بیٹھ گئی، اور میں نے آہستہ سے کہا گلابو تم کچھ دن میرے ساتھ ہمارے گھر میں رہو، ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں گی۔ گلابو نے ہنس کر کہا اچھا شیزہ میں کہتی ہوں اپنی امی کو۔ سب بہت خوش تھے اور میری شادی کی تاریخ پکی کرنے لگے۔ ابو نے کہا مجھے 15 دن کا ٹائم دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا سب سامان اچھے سے بنا سکوں۔ تو اسد کے گھر والوں نے بھی کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بھی تیاری کرنی ہے۔ پھر وہ لوگ اٹھنے لگے تو میں نے جلدی سے اسد کو ابو کو کہا ابو کیا کچھ دن آپ لوگ گلابو کو میرے پاس رہنے کے لیے اجازت دیں گے، کیونکہ میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں اور میری کوئی سہیلی بھی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ کچھ دن ہنس لوں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، رہ لو آپ دونوں ساتھ۔ میرے بھائی کے چہرے پر بہت ہی پیاری ہنسی آئی، وہ بہت خوش ہونے لگا۔ اب اسد کے گھر والے چلے گئے۔ میں نے گلابو کو اپنے ساتھ کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور اسد کا حال چال پوچھنے لگی۔ تو اس نے کہا اس کا کیا بتاؤں، وہ تو سارا دن ہی تمہارے گیت گاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا چلو تم یہاں بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ میں سیدھا اپنے بھائی کے پاس آئی اور کہا دانش بھائی اب کیا پلان ہے، تو کیسے اسے پٹاؤ گے؟ تیر کمان میں آ چکا ہے، بس چھوڑنے کی دیر ہے، بس تم دیکھتی جاؤ میں کیسے ایسے نیچے لاتا ہوں، اب میرا کام ہے۔ میں نے کہا بھائی ذرا دھیان سے، یہ نہ ہو کہ وہ گھر کسی کو بتا دے۔ بھائی نے کہا شیزہ باجی اب میں ڈر ڈر کر نہیں اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہتا، ویسے بھی تمہارے اوپر بھی بڑا ٹائم ضائع ہو گیا تھا، اب ایسے ہی کوئی غلطی نہیں ہوگی، بس جلد سے جلد گلابو کو اپنی محبت کا احساس دلانا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی جیسے آپ کی مرضی، پر جس طرح سے میرے ساتھ کیا ہے کیا اس کا بھی یہی حال بناؤ گے؟ تو بھائی کہنے لگا ارے شیزہ باجی تم سے تو میں نے رعایت کی تھی، کیونکہ تم تو میری باجی تھی،
لیکن اس کے اوپر اپنا سارا زور آزمانا ہے۔ مجھے بھائی کی یہ باتیں سن کر کچھ ہونے لگا اور میں واپس جانے لگی، کیونکہ اگر کچھ دیر اور رکتی تو پھر سے کام کرنا پڑتا، جو کہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دل بھر گیا تھا۔ میں دوبارہ گلابوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھائی بھی ہمارے پاس آ گیا اور گلابوں سے گفتگو کرنے لگا۔ کہا، گلابوں تم تو بہت حسین ہو، اللہ نے تمہیں بہت بہت حد سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب تو گلابوں گئی کام سے، کیونکہ عورت کی فطرت ہے، اگر کسی کے منہ سے بھی اپنی تعریف تھوڑی سی بھی سن لے تو وہ اس کے اوپر لٹو ہونے لگ جاتی ہے، جیسے کہ میں اسد پر ہو گئی تھی۔ اب بہت جلد گلابوں بھی میری طرح درد بھگتنے والی تھی۔ اس ویڈیو کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیا پارٹ بآسانی دیکھیں۔ شکریہ۔